السلام علیکم بھائی جان. آپ حضرت سلمان حجاری کی تقریر سنیے. حضرت مولا کا واقعہ جنگ خیبر. کیسے حضرت مولا نے جنگ خیبر کا واقعہ ہے. جنگ خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے حضرت مولا علی نے جنگ لڑتے رہے. ان کا واقعہ حضرت سلمان حجاری سنا رہے ہیں. تقریر بھائی میرے چینل کو سپورٹ کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں. اللہ امین. سپورٹ کریں, لائک کریں. میں ایک اعلان ہوا کہ اگر یہ علی بن ابی طالب قلعے کے اندر گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا. اپنی طاقت لگا دو. سارے یہودی ٹوٹ پڑے, جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی. جانتے ہیں حضرت علی اپنا ڈیفنس کیسا کر رہے تھے, اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے. قلعہ قموس کے دروازے کو جو پھاٹک تھا ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور بائیں ہاتھ سے صرف دروازہ پکڑتے تھے, سیدھے ہاتھ سے تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے. ایک ہاتھ میں دروازہ لے کر کے ڈیفنس کر رہے ہیں, ڈھال بنائے ہوئے ہیں, جہاں سے تیر آئے یا تلوار آئے اس دروازے سے آپ نے اپنے آپ کا ڈیفنس کیا ہے. صحابہ کہتے ہم دیکھتے رہے, وہ دروازے کو ایسے اپنے ہاتھ میں نچا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا کھلونا اپنے ہاتھ میں نچایا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس قلعے کا پھاٹک توڑ دیا جس کو 20 دنوں سے صحابہ جا کر کے آ رہے تھے, توڑ نہ سکے تھے. پھر اس کے بعد جب جنگ ٹھنڈی ہوئی, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلعے کا پھاٹک اٹھا کر کے پھینک دیا, پھینکا نہیں. پوری جنگ بھر حضرت علی اس دروازے کو پکڑ کر کے جنگ کرتے رہے اور قلعے کے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنائے رہے. جب یہودی سرد پڑ گئے, ٹھنڈے پڑ گئے, تو اس قلعے کے دروازے کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں, چونکہ وہ راستے میں پڑا تھا, اٹھانے کے لیے گئے تو 40 صحابہ مل کر کے اس دروازے کو اٹھا نہ پا رہے تھے. جو تنہا حیدر کرار اتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑتے رہے. کون ہے یہ حیدر کرار؟ وہ 6 ہجری کا ایک واقعہ ہے. اس واقعے کو جنگ خیبر کہا جاتا ہے. خیبر یہ 6 ہجری میں واقع ہوا. بعض مورخین کے نزدیک 7ویں ہجری میں, کیونکہ یہ محرم کا واقعہ ہے. محرم میں یہ جنگ پیش آئی تھی. یہ خیبر کیا ہے, جنگ خیبر کیا ہے, اس کے متعلق میں تھوڑی سی باتیں عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے غزوے بھی ہوئے. ایک ذات القرد جنگ, چھوٹی سی جنگ ہے جس کو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا بھی کرتا ہوں. عبد الرحمن فزاری قارا کا رہنے والا ایک شخص 400 لوگوں کو لے کر آیا تھا. ذات القرد مدینے سے قریب ایک چراگاہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھیں اور کھجوروں کے باغیچے تھے. تو اس عبد الرحمن نامی کافر نے حضور کی اونٹنیوں کو قبضہ کر لیا اور کھجوریں بھی چوری کر لیا اور بھاگنے لگا. اس وقت مدینے کے ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے. انہوں نے 400 لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیا. وہ اکیلے ہی 400 لوگوں کو دوڑاتے رہے. اتنا دوڑائے کہ وہ سب بھاگتے رہے, کیونکہ مدینہ طیبہ سے اس وقت کوئی اس واقعے کی خبر نہیں پا سکا تھا سوائے حضرت سلمہ بن اکوا کے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم سپاہی کہا جاتا ہے, سلمہ بن اکوا. یہ تیز دوڑتے اتنا تھے کہ عربی گھوڑا بھی ان کی دوڑ کو نہیں پکڑ پاتا تھا. اب یہ جب ان 400 لوگوں کو بھگاتے رہے اور اپنی تیروں سے ان کو نشانہ بناتے رہے. حیرت کی بات ہے, جب بھی میں واقعہ پڑھتا ہوں حدیثوں میں موجود ہے کہ 400 لوگ ایک آدمی سے ڈر کر بھاگ بھی رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں اور یہ ان کو بھگاتے جا رہے ہیں. پہاڑیاں آ گئیں تو عبد الرحمن قارہ کا